السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے وضو۔ میرے بھائیوں، جہاں وضو نماز کے لیے بنیادی شرط ہے، وہیں پر وضو کے اور دیگر فائدے بتلائے گئے ہیں۔ وضو سے انسان کے جسم کے اندر نشاط اور چستی ملتی ہے۔ وضو سے انسان اپنے ازلی اور ابدی دشمن شیطان کو بھگا سکتا ہے۔ وضو میرے بھائیوں، اسلام کے اندر اس کے بے شمار اور متعدد فوائد اور فضائل بتائے گئے ہیں، تو وہیں پر موجودہ حالات میں نئے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جہاں بہت سارے ماہرین ڈاکٹر یہ تدابیر بتلاتے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھ کو، اپنے چہرے کو، اپنے گلے کو میں غرارہ کر کے یا اسی طریقے سے اپنے چہرے کو بار بار دھلتا رہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو یہ اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ ملا ہوا ہے کہ وہ جب بھی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس مبارک عمل کو انجام دیتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو اس کے فضل سے، اس کے برکت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں پر وضو کے دنیاوی دینی فوائد ہیں اور فضائل بتلائے گئے ہیں، وہیں پر طبی نقطہ نظر سے، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ خاص طور سے موجودہ حالات کے اندر بیماری سے بچنے کی جہاں مختلف تدابیر اطباء بتلاتے ہیں، وہیں پر بار بار اپنے چہرے، اپنے ہاتھ کو دھلنے کو بھی بتلاتے ہیں، اور ہمارے وضو کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں وضو مختلف حالات کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، اور مختلف عبادات میں ان کے لیے وضو کو ضروری اور واجب قرار دیا گیا ہے۔ نماز پڑھنی ہو تو وضو کرنا ضروری ہے، طواف کرنا ہے تو اس کے لیے وضو شرط ہے، قرآن مجید کو اگر دیکھ کر پڑھنا ہے، مصحف سے پڑھنا ہے تو اس کے لیے علماء نے شرط لگائی ہے، اور اگر قرآن کو چھونا ہے تو اس کے لیے بھی شرط ہے۔ اس کے علاوہ مختلف حالات میں بھی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو وضو کی تاکید کی ہے، جس سے انسان کو بہت سارے فوائد اور فضائل اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوں گے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، جو انسان عبادت سمجھ کر اس وضو کو انجام دیتا ہے، اسے بہت سارے فوائد اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے اور بہت ساری فضیلتوں کا وہ حقدار بنے گا۔ انہی میں سے میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز، اگر انسان اسے عبادت سمجھ کر، سنت سمجھ کر اور سنت کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی محبت اسے حاصل ہوگی۔ یعنی وضو اللہ کی محبت کا ایک بہترین وسیلہ اور بہترین ذریعہ ہے۔ اگر انسان وضو سنت کے مطابق عبادت سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے کرے، صرف کیا ہے، نام نہاد کے لیے نہیں بلکہ اسے عبادت سمجھ کر۔ اور یاد رکھیں، عبادت جب بھی کی جائے اس کے اندر دو بنیادی شرطیں پائی جانی چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ وضو کے اندر بہت ساری گڑبڑیاں، بہت ساری بدعات اور بہت سارے مبالغے انسان کر لیتا ہے۔ انسان کو سنت کے مطابق کہ کس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، کس طریقے سے طریقہ بتلایا تھا، صحابہ کرام نے کس طریقے سے وضو کیا تھا، وہ طریقہ اگر ہم اپنا کر اپنے وضو کو انجام دیتے ہیں تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ علامہ صابری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد جسم کی طہارت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں کی طہارت ہے۔ انسان، ایک مسلمان، گناہوں سے دور رہے، اور ساتھ ہی ساتھ حسی اعتبار سے غلاظت
اور گندگی اگر اس کے لباس پر ہے، اس کے جسم پر ہے، اس کو صاف کرے، اور ساتھ ہی ساتھ حدث اکبر اور حدث اصغر، یعنی اگر انسان کو طہارت یا نہانے اور غسل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، انسان کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور ایسے لوگوں سے، تمام قسم کے گناہوں سے، تمام قسم کے غلاظت اور ظاہری اور باطنی گندگیوں سے بچنے والے، باوضو ہمیشہ رہنے والے ایسے لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، جنت میں لے جانے کا وضو بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے اسباغ وضو کیا، اچھی طریقے سے وضو کیا، اور وضو کے بعد اس نے وضو کی دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو جنت کے 8 دروازے سے داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ تو یہ وضو کی برکت ہے کہ وضو کریں سنت کے مطابق، اسباغ وضو کریں اور اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں آپ 8 دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسے میرے بھائیوں، جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو کے ساتھ ساتھ جو اس کے پانی کے قطرات جھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر ناخن کے نیچے، ہاتھوں کے ناخن، پیر کے ناخن اور انسان کے آنکھوں کے اندر اگر وضو یا گناہ ہو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس وضو کے برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، یہ گناہوں کو جہاں معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جس سے اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا اور تمہارے گناہوں کو اور سیئات کو اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے 3 اعمال بتلائے، ان میں سے ایک عمل ذکر کیا کہ وضو کرنا، اسباغ الوضو علی المکارہ، ناپسندیدگی کے وقت آپ پانی کو ناپسند کر رہے ہوں، آپ کے لیے پانی استعمال کرنا دشوار گزر رہا ہو، اس کے باوجود آپ مکمل وضو کر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے درجات کو بلند کرنے والا عمل ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر انسان باوضو ہو کر سوتا ہے اور سونے کے بعد ایک عظیم دعا ہے اس کو پڑھ لیتا ہے، اگر اس کی موت اس رات ہو جائے تو فطرت اسلام پر ہوگی، اللہ کی وحدانیت پر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے خاطر اس کو پیدا کیا ہے، فطرت اسلام پر، اسی فطرت اسلام پر اس کی موت ہوگی۔ یہ عظیم اعمال میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ اگر وضو کر کے اور اپنے دائیں کروٹ پر سوتا ہے اور اپنے آخری کلام کو اس دعا کے ذریعے سے اپنا آخری کلام بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کی موت لکھی ہے تو فطرت اسلام پر ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک، اللہم رغبتا ورہبتا الیک، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا اگر ہم نے پڑھ لیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی موت اللہ نے لکھی ہے تو فطرت اسلام پر ہوگی۔ ایسے میرے بھائیو، وضو کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے جو اس کی ہر کروٹ بدلنے پر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فلانا فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے اس فلاں بندے کو معاف فرما دے، اس نے باوضو ہو کر سویا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان باوضو ہو کر سوتا ہے اور اٹھنے کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو کتنے فائدے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے۔ اس لیے ہمیں اس وضو کو صرف نماز کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک مومن کی پہچان اللہ کے نبی نے بتلائی ہے، لا يحافظ على الوضوء الا المؤمن، مومن آدمی ہی وضو پر مواظبت اور پابندی کے ساتھ برقرار رہتا ہے، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا یہ صاحب ایمان کی پہچان ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ایک عظیم پہچان بتلائی ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن نوح سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک
سارے انبیاء کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں وضو کے نشانوں سے پہچانوں گا۔ اس لیے ہمیں اس عظیم عبادت کا خیال کرنا چاہیے اور ہمیشہ وضو کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھا تھا کہ اے بلال، میں کل گزشتہ رات ایک صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلوایا اور کہا کہ میں نے کل جنت میں تیری آواز، تیری جوتی کی آواز اپنے سامنے سن رہا تھا، کون سا ایسا مبارک عمل ہے جو تو کرتا ہے جس کی بنیاد پر تجھے جنت میں داخلہ ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں اس کے بعد فوراً وضو کرتا ہوں اور اپنے اوپر اللہ کے لیے 2 رکعات کو واجب کر لیتا ہوں، یعنی 2 رکعات اس کے بعد پڑھتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی بندہ وضو کرے تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرے، اس سے جنت میں داخلہ باذن اللہ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند فوائد تھے وضو کے۔ ہمیں وضو کو صرف نماز کے ساتھ نہیں خاص کرنا چاہیے، بلکہ وضو ایک عظیم عبادت ہے، ایک مبارک عمل ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے، جس سے انسان کو اخروی فائدے تو ملیں گے ہی ملیں گے، اور اگر انسان دنیا میں بھی فائدہ چاہتا ہے تو اس وضو کا خاص خیال رکھے اور ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کرے۔ اور خاص طور سے انسان جب قرآن پڑھے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، سونے کے وقت انسان وضو کا اہتمام کرتے رہے، بہت سارے فوائد اس کو ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مبارک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو ان باتوں کو سمجھ کر ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان فضائل اور فوائد کو وضو اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔